السلام علیکم حاضرین، میں محمد سعید طارق آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور تمام حاضرین کو اسلام پیش کرتا ہوں۔ ہم پہلے جو ہمارے ولاگ تھے وہ کوئی معاشرتی، سماجی اور سیاسی لحاظ سے تھے، اور کچھ ان میں کرنٹ افیئر تھے۔ اب ایک نیا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے، اس کا نام ہے سنگ درویش۔ اس میں یہ ہے کہ یہ جو دور ہے موجودہ، اس مادہ پرستی، نفسہ نفسی کے دور میں انسان جو ہے کہ گناہ مسائل کا شکار ہے، اور وہ سکون قلب کی خاطر کسی درگاہ یا کسی درویش کی محفل کو اپناتا ہے، تو پھر جا کر اسے سکون ملتا ہے۔ جو حقیقی سکون ہے وہ ان کی سنگت میں ہے، ان کی درگاہ میں ہے، ان کی تعلیمات میں ہے۔ تو جدید ٹیکنالوجی سے جو لوگ ہیں وہ روحانی طور پر بہت دور ہو چکے ہیں، روحانیت سے بلکہ دور ہو چکے ہیں۔ تو اس کا ہم نے آغاز جو ہے وہ گجرات کی سرزمین سے کیا ہے۔ جب ہم سیالکوٹ سے گجرات انٹر ہوتے ہیں تو جو پہلی درگاہ ہے وہ پیر فضل حسین شاہ کی ہے، جو جن کا اپنا اولیاء میں ایک مقام تھا، لوگوں کی جو انہوں نے بہت زیادہ خدمت کی، اور لوگوں کے جو قلبی ایمان ہے اس کو بھی اجاگر کیا۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس درگاہ پر بیٹھے ہیں، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، اور سجادہ نشین ہیں، بہت بڑے دانشور بھی ہیں، اسکالر بھی ہیں، اور حافظ قرآن بھی ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہم مختلف ان سے گفتگو کریں گے، کیونکہ جو گجرات کی سرزمین ہے یہ روحانی طور پر بڑی زرخیز ہے، اس پر ایک علیحدہ ولاگ کی ضرورت ہے، وہ پھر کسی وقت کریں گے۔ تو اب ہم حائل نہیں ہونا چاہتے کہ شاہ صاحب سے جو ہے نا وہ ان سے کچھ اس معاملے پر ان سے کوئی رہنمائی بھی ہمیں ملے گی، اور اس سلسلے کو جو سلسلہ چل رہا ہے ان کا، اس کا تاریخی حوالہ اس کے پس منظر پر وہ روشنی ڈالیں گے۔ چلیے، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جو آپ کے والد صاحب ہیں ان کے بارے میں، اپنے سلسلے کے بارے میں کچھ جو ہماری رہنمائی کریں، ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ چر صاحب، آپ تشریف لائے اور مجھے میرے خیالات کے اظہار کا اور اپنے تعارف کا موقع فراہم کیا آپ نے، بہت شکریہ۔ یہ ہمارا قری شریف کا جو سلسلہ ہے، یہ سلسلہ قادریہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بزرگان نے اور بھی کئی جگہوں سے، مطلب دوسرے سلاسل سے بھی فیضان حاصل کیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن سلسلہ جو ہے نا وہ قادریہ اور قلندریہ سلسلہ ہے قری شریف کے بزرگان کا۔ تو باقی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مہربانی اور فضل و کرم، بزرگان کی ایک اپنا مقام اور محنت تھی ان کی، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا ثمر بھی اللہ نے عطا کیا ان کو۔ اور یہ تقریباً 200 سال سے اوپر ہمیں ہو چکا ہے ادھر قری شریف میں، ٹھیک ہے، 200 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ یہ گدی جو قری شریف کی ہے یہ 200 سال سے پرانی گدی ہے، یعنی جتنی علاقے میں جو گدیاں ہیں نا، تقریباً جو پرانی گدیاں ان میں سے یہ ایک گدی ہے کہ اس سے پیچھے پھر ہمارا جو سلسلہ ہے وہ مناور شریف میں چلا جاتا ہے، ہمارے بزرگان ادھر ہیں۔ اس سے پیچھے پھر شکریلہ شریف، ٹھیک ہے، ادھر سے مائیگریٹ کر کے ادھر آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی ہے، مزید اگر آپ کوئی پوچھنا چاہیں تو۔ ٹھیک ہے، اچھی بات کی آپ نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ دوسری بات ہے کہ ایک سنا ہے کہ آپ کے بزرگوں کا اور جند شریف کا بڑا پیار تھا آپس میں، تو اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ کیا نسبت تھی کہ وہ بہت اس کی
قدر کرتے ہیں. اصل میں یہ جتنے بھی بزرگان ہیں مختلف سلاسل کے بھی ہوں اگر تو بھی ان کا ایک آپس میں ربط ہوتا ہے، ایک قلبی تعلق ہوتا ہے ان کا آپس میں، اور پھر ظاہری بھی تعلق اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ وہ پرانے جو بزرگان تھے ان میں ایک وزاداری تھی، ایک خاص لیول کا ان میں بردباری، تحمل اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی صلاحیت تھی، تو آپس میں بڑا ایک تعلق تھا. جیندڑ شریف سائیں گوہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے کامل ولی اللہ ہوئے ہیں، اور وہ ان کا جو فیضان کا سلسلہ تھا وہ تھا قاضی سلطان محمود صاحب کے ہاں. قاضی سلطان محمود صاحب اوان شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور قری شریف کے جو بزرگان ہیں انہوں نے بھی فیضان ادھر سے حاصل کیا ہے. اوان قاضی سلطان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جدھر ڈاکٹر اقبال کے والد صاحب شیخ نور محمد صاحب بھی جاتے رہے ہیں، اور ڈاکٹر اقبال کو کندھوں پہ بٹھا کے لے کے جاتے رہے ہیں ادھر، اور اس نسبت سے پھر ظاہری بات ہے ایک تعلق بن جاتا ہے. اسی طرح بزرگوں کا جو شکریلہ شریف ایک درگاہ ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ادھر سے ہی ہم آئے ہیں، تو پیر ملک علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ سیال شریف میں تھا ان کا، مطلب ادھر سے فیضان حاصل کیا. خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پیر میر علی شاہ صاحب جو تھے وہ بھی ان کے ہم اثر تھے، وہ بھی اسی درگاہ پہ ان کا آنا جانا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ بزرگوں کا تعلق تو آپس میں ہوتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، جو ہے نا یہ ان کا آپس میں ربط ہوتا ہے، ظاہری طور پہ بھی ہوتا ہے، روحانی طور پہ بھی ان کا ایک دوسرے سے ایک سسٹم بنا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو جیندڑ شریف سے ہماری بڑی محبت ہے، میں پچھلے دنوں بلکہ گیا ہوں وہاں پہ حاضری دے کے آیا ہوں، ٹھیک ہے. تو ادھر ہمارا ایک بڑا قلبی تعلق ہے خواجہ صاحب کے ساتھ، خواجہ سائیں گور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. ایک بڑا پرسنل کویشچن ہے، وہ تھوڑا سا نا وہ چیز ذہن میں آ گئی جی کیونکہ آپ سے تعلق بھی ہے، پرانا بھی سارا کچھ ہے. جی تو اگر دیکھا جائے تو آپ انگلش لٹریچر سے کافی محبت ہے، آپ انگلش لٹریچر کے اسٹوڈنٹ ہیں، انگلش لٹریچر کیا ہوا ہے، اور دوسرا آپ کی جو موجودہ جو حالات ہیں، جو کرنٹ افیئر ہیں، اس پر گہری نظر ہے، لیکن آپ نے اسے ایز اے جو پروفیشنل اڈاپٹ نہیں کیا، آپ اپنے سلسلے کی طرف آگے، لوگوں کی خدمت کی طرف آگے. تو ظاہر ہے کہ جو اس وقت جو معاشی حالات ہیں یا معاشرتی حالات ہیں، تو یہ ہے کہ انسان جو ہے نا وہ اس کوشش میں رہتا ہے کہ چلو میں مثلا جس طرح ماڈرن دور ہے، جدید دور میں، کہ میں اس میں ترقی کروں یا اس کالج اسٹیبلش کروں یا کسی کالج میں پڑھاؤں یا کسی، لیکن آپ کی ایک اچھی دسترس بھی ہے کیونکہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں، تو آپ اس طرف نہیں گئے. تو اس میں کیا اس سلسلے کو آگے چلانا تھا، یا آپ نے وہ یہ مجبوری تھی کہ یا ویسے ہی آپ نے اس طرف ہوئے ہی نہیں، اس طرف گئے ہی نہیں؟ دیکھیے سب بارے میں نے حفظ کیے تھے، ٹھیک ہے، پھر کچھ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پہ وہ مطلب مجھے چھوڑنا پڑا اس کو درمیان میں ہی. تو لیکن یہ ہے کہ میں نے تلفظ کے ساتھ، تجوید اور قرات کے ساتھ الحمدللہ قرآن کریم پڑھا ہوا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاملات دنیا داری کے ہیں، تعلیم سے بھی میرا تعلق رہا ہے، لٹریچر سے میرا ابھی بھی بڑا شغف ہے، اسی طرح میرا ملان بہت زیادہ ہے لٹریچر کی طرف، اردو لٹریچر ہو، انگلش لٹریچر ہو، عربک لٹریچر ہو، پرشین لٹریچر ہو، میرا بڑا اس کی طرف ایک رغبت ہے میری. تو تدریس کے جو شعبہ ہے، ظاہری بات ہے یہ کام تو بہت اچھا ہے، پیغمبرانہ ایک مطلب ایک کام ہے، اللہ کے نبیوں کی سنت ہے یہ، لیکن میں اس طرح اس کے لیے وقت نہیں نکال پایا جس طرح شاید مجھے نکالنا چاہیے تھا، کیونکہ میری ذمہ داری اس قسم کی ہے، میرا جو ہے نا وہ ٹائم مینجمنٹ اس طرح کی ہے کہ اس کے لیے ٹائم نکالنا میرے لیے مشکل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ بن بلائے لوگ آپ کو پتہ آتے ہیں، آپ کے بیٹھے ہوئے بھی لوگ آ گئے تھے،
تو میرا کسی ادارے کو اس طرح ٹائم دینا یا مطلب اس کو رن کرنا میرے لیے جو ہے نا وہ خاصا مشکل کام ہے، ٹھیک ہے. تو میں اپنی پرسنل کیپیسٹی میں جو ہو سکتا ہے میں کر رہا ہوں ان شاء اللہ تعالیٰ. اصل جو پرپس ہے وہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی خدمت کی جائے، اور وہ ان شاء اللہ سرو ہو رہا ہے کسی نہ کسی سینس میں. تو باقی آپ ماشاء اللہ آپ کا تو تعلق ہی ایک ایسے خاندان سے ہے، تدریس کے شعبے سے وابستہ ہے سارا خاندان. تو بلکہ میں خود ادھر سے میں نے مطلب پڑھا ہوا ہے، آپ کے بزرگوں سے ہی میں نے لٹریچر وغیرہ پڑھا ہے سارا. تو اس طرح کوئی کام نہیں میں کر سکا جس طرح کرنا چاہیے تھا. تو البتہ آپ کے پاس کوئی تجویز ہے تو اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. اچھا، ایک اور سوال ہے کہ اب جو جس طرح آپ مطلب جو مدرسہ بھی ہے آپ جس کو چلاتے بھی ہیں آپ، یا اس طرح کا جو لوگ حفظ کرتے ہیں یا دوسرے طریقے میں، اس کے ساتھ جیسے دوسرے کچھ سلسلے ہیں وہ یہ مطلب ماڈرن ایجوکیشن کی طرف بھی آ رہے ہیں، جیسے کمپیوٹر ہے دوسرا. تو ان کے لیے کیا کوئی پروجیکٹ چلا رہے ہیں، یا مستقبل میں اس پروجیکٹ کی طرف کوئی اس کا فریم ورک بنایا ہوا ہے، یا جیسے کمپیوٹر کی ایجوکیشن کے سلسلے میں کچھ اس طرح کے، تاکہ لوگ جو ہیں پروفیشنل ازم کی طرف آئیں، اس طرح کا ہے کوئی دیکھیے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے جو پروگرام میں شامل ہے کہ یہاں پہ کوئی تدریس کا ایسا سلسلہ شروع کیا جائے، قرآن و حدیث کا، تفسیر کا کوئی سلسلہ ایسا شروع کیا جائے. اور اس کے لیے انشاءاللہ میری کچھ لوگوں سے مشاورت چل رہی ہے اس کو پریکٹیکیبل بنانے کے لیے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ مستقبل قریب میں انشاءاللہ کوئی اس پہ پیش رفت ہو جائے گی. اور جہاں تک دنیاوی تعلیم کا تعلق ہے تو وہ انشاءاللہ ہم جب کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ اسٹیبلش کرتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ساتھ کمپیوٹر اور دنیاوی تعلیم جو ہے، تاکہ بچے جو ہے نا وہ صحیح طرح سے جو ہے نا وہ دینی اور دنیاوی دونوں قسم کی تعلیم سے آراستہ ہوں، اور دنیا میں جو اس وقت چیلنجز ہیں ان کو وہ میٹ کر سکیں. ایک چیز اور بھی ہے آپ کے متعلق کہ آپ روایتی سلسلے سے ہٹ کر ہیں، مثلا تھوڑا سا آپ کا ماڈرنزم میں بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ خدمت خلق کی طرف وہ دھیان ہے، دوسرا کہ آپ اس کو جیسے دوسرے روایتی جو درگاہیں جو لوگ آتے ہیں وہ ان کو کچھ چیزیں کہتے ہیں، لیکن آپ ان ہر قسم کے جو ہے نا آپ ان سے مشاورت کرتے ہیں، ان کو ایک اچھا مثلا کنسلٹ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں. تو بلکہ آپ کا تو سارا دن اسی میں گزر جاتا ہے. تو اس کے یہ آپ وہ روایتی سلسلے کی طرف نہیں گئے، لیکن اس طرف آئے ہیں کہ جہاں ایک تو خدمت خلق بھی ہو جائے، دوسرا لوگوں کو جو ہے نا اس کے مطابق سائنٹیفک انداز میں بھی آپ نے، دینی لحاظ سے بھی، اور آپ کو نفسیات پر بھی کافی دسترس ہے. تو ان چیزوں کو کیسے مینج کر لیتے ہیں آپ؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی، ان پڑھ لوگ بھی آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس. تو مطلب اس لحاظ سے ہی میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس طرح کا بندہ میرے پاس آیا ہے میں اس کے لیول پہ جا کے اس سے بات کروں، ٹھیک ہے نا. بس فار انسٹنس اگر کوئی میرے پاس گاؤں کا بندہ آ جاتا ہے، کوئی دیہاتی آ جاتا ہے، تو میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ میں اس کے لیول پہ جا کے اس کی بات سنوں، تاکہ اس کو سمجھانے میں آسانی ہو اور مجھے بھی سمجھنے میں آسانی ہو جو بھی مسئلہ ہے اس کا، ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ مختلف جو سائیکولوجیکل پرابلمز کے ساتھ لوگ آتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے یہ فضل ہے کہ وہ تھوڑی سی میں نے وہ سائیکائٹری بھی پڑھی ہوئی ہے، تو پھر ہر اس لحاظ سے پھر ان کو مطلب جو بھی ان کی کونسلنگ یا کوچنگ ہوتی ہے وہ کر دی جاتی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ ہے اس کے پھر
قرآن و حدیث سے بھی اس میں مطلب سب سے پہلے بلکہ اس سے مدد لے کے، ٹھیک ہے، کوئی اللہ کا ذکر بتایا اس کو، کوئی آیت بتائی اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ بیسیکلی ملتی جلتی چیزیں آپ کے، آپ مطلب سمجھتے ہیں آپ بھی اس بات کو، روحانیت اور سائیکالوجی آپس میں ملتی جلتی چیزیں. تو پھر اس طریقے سے ان کی مدد کر دی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو مطلب اللہ ہی کرواتا ہے یہ سارا، ظاہری بات ہے، لوگوں کو فیضان ہوتا ہے. پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک بزرگوں کے پیچھے جو محنت ہے، ان کی جو عبادات ہیں، ریاضتیں ہیں ان کی، یہ اس کا سارے ثمرات ہیں. لوگوں کو جو فیض کا ایک سلسلہ ہے وہ رب تعالیٰ نے چلایا ہوا ہے. باقی بحیثیت انسان دیکھے وہ کمیاں بیشیاں تو ہر جگہ پہ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے میں بھی بہت ہیں، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کو اگر آپ پیش نظر رکھتے ہیں، تمام معاملات میں اس پہ توکل کرتے ہیں، تو اس سے ہی مدد طلب کر کے جو ہے نا وہ کسی کی رہنمائی کرتے ہیں، تو میرا خیال ہے اللہ پاک پھر آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور جو بھی مسئلہ کوئی درپیش ہوتا ہے وہ انشاءاللہ تعالی حل ہو جاتا ہے. یہ آپ کو یہ میں 2013 میں یا اس سے پہلے وہ تحریک انصاف کی طرف سے بھی الیکشن لڑنے کی پیشکش ہوئی تھی، لیکن آپ اتنی پرکشش جو مثلا پیشکش تھی اس کو آپ نے ٹھکرا دیا تھا. پھر اس طرف نہیں آیا کیا کہ سیاست سے کوئی آپ کو لگاؤ نہیں تھا کہ، یا ویسے اس چیز کو وہ سمجھے نہیں؟ مثلا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ کہیں میرے دوسرے کاموں میں حائل نہ ہو جائے. اچھا، سیاست سے ظاہری بات ہے، بحیثیت انسان ہم سب کو دلچسپی ہے، کسی کو کم ہے، کسی کو زیادہ ہے، کیونکہ وہ امور مملکت جو ہیں یا ان سے بالکل بے خبر رہنا بھی جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بری بات ہے، اچھی بات نہیں ہے. کیونکہ آپ کا تعلق ہوتا ہے ایک ریاست کے ساتھ، ایک مملکت کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو بالکل بھی بے خبر نہیں رہا جا سکتا. لیکن یہ ہے کہ میری تحریک انصاف سے میری تھی مطلب ایک سمپتھیز یا افیلیشنز تھیں جب یہ جماعت شروع ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے حلقہ میں نا سید شوکت حسین شاہ صاحب کھڑے ہوئے تھے. یہ وہ زمانہ تھا جب عمران خان صاحب ٹکٹیں دے رہے تھے لیکن ٹکٹیں لینے والا کوئی نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو وہ شوکت شاہ صاحب وہ پڑھے لکھے بندے تھے، پی ایچ ڈی تھے، وہ لاء کے اوپر ان کی پی ایچ ڈی تھی لنڈن سے. تو وہ کھڑے ہوئے تھے ادھر. تو مجھے یاد ہے ابھی بھی میں نے ان کا ادھر گاؤں میں بھی ان کا میٹنگز وغیرہ کروائیں. پھر سرخپور میں ایک میرے دوست تھے ڈاکٹر ترویر صاحب، ان کو کہہ کے ادھر بھی میٹنگز وغیرہ کروائیں. پھر خان صاحب ادھر جلال پور جٹا میں آئے، ادھر میٹنگ اٹینڈ کی، ٹھیک ہے نا. تو باقی میرا خیال ہے باقی حلقوں میں تو امیدوار ہی پورے نہیں تھے، وہ اکا دکا ہی امیدوار تھے. شاید میرا ایک ڈسٹرکٹ میں ایک دو امیدوار تھے، کچھ اس طرح سے تھا. کچھ ڈسٹرکٹس میں بالکل بھی نہیں تھے. تو لیکن یہ ہے کہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ پریورٹیز انسان کی چینج ہوتی رہتی ہیں، تو میری جو پریورٹی ہے وہ پھر میرا سارا فوکس اپنے اس سسٹم کے اوپر ہی ہو گیا جو بزرگوں کا سسٹم تھا. چونکہ لوگوں کا آنا جانا، ٹھیک ہے، تو بندہ اگر دنیا داری کے امور میں الجھ جائے سیاست میں، تو پھر یہاں پہ جو آتے ہیں لوگ، زائرین آتے ہیں، ارادت مند آتے ہیں، ظاہری بات ہے اگر ان کو آپ وقت نہیں دیتے تو پھر وہ بھی اچھی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ بڑی آس لے کے لوگ دور دور سے آتے ہیں، ظاہری بات ہے. تو پھر میں نے وہ اپنی ساری پریورٹیز ختم کی اور اسی کام کو جو ہے نا وہ اپنی جو ہے نا وہ پریورٹی پہ رکھا، اور سارا فوکس جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہی رکھا میں نے. کیونکہ آپ سے لوگوں سے ٹائم بھی ہوا ہے، ملنا بھی ہے، اور دوسرا آپ کا دن آج بڑا مصروف تھا. اس کے باوجود بھی ہمیں یہ بڑی خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو کسی اور دن جو ہے نا وہ بھرپور انداز سے آپ سے گفتگو ہوگی، اور اسپیشل آئیں گے اور آپ سے رہنمائی بھی لیں گے، اور روحانیت کی جو روح کو جو سکون باتیں بچاتی ہیں ان کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو اب ہم آپ سے اجازت جاتے ہیں، ٹھیک ہے.
سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ دوبارہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور میرا خیال ہے کہ یہ میری فرسٹ ٹائم یہ اپیرنس ہے کسی بھی سوشل میڈیا کے اوپر یا سوشل میڈیا چینل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ میرا ذاتی طور پہ وہ اکاؤنٹ جو ہے نا وہ آج کل دیکھتے ہیں لوگ فیس بک کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اکاؤنٹ میرا بنا ہوا ہے، لیکن میں نے آج تک نہ کوئی چیز اپلوڈ کی ہے اس کے اوپر، اور نہ ہی میں جو ہے نا وہ دیکھتا ہوں ان چیزوں کو، ٹھیک ہے، اور ٹویٹر وغیرہ یہ وہ، تو میرا خیال ہے یہ فرسٹ ٹائم ہے، اور شاید کوئی اور بندہ ہوتا تو میں انکار کر دیتا، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ آپ میرے مطلب استاد محترم ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں، تو اس وجہ سے میں آپ کو انکار نہیں کر سکا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ گفتگو کے دوران اگر کوئی کمی بیشی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور آپ بھی مجھے درگزر فرمائے اگر کوئی گفتگو کے دوران کوئی کمی بیشی ہوگی ہو یا کوئی ایسے الفاظ مجھ سے نکل گئے ہوں مطلب غیر ارادی طور پہ، تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔